محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے مشورے کے مطابق آج انشاءاللہ ہم لوگ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو گفتگو کریں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زید تھا، کنیت ابو اسامہ تھے اور لقب حب رسول۔ والد کا نام حارثہ بن شرحبیل اور والدہ کا نام تھا سعدہ بنت ثعلبہ، اور یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن کے ایک معزز قبیلے سے ان کا تعلق تھا جس قبیلے کا نام تھا قزاعہ۔ شروعات میں ان کی والدہ اپنے سسرال سے ان کو اپنے میکے جو ہے یعنی ان کے ننھیال لے کر کے جا رہی تھی، اور اس وقت ان کی عمر جو ہے تقریباً 9-10 سال رہی ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے میکے میں تھی اور یہ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک قبیلہ ڈاکوؤں کا آیا اور یہ بچے کو اٹھا کے لے گیا اور ان کو جو ہے ایک عکاظ کے بازار میں جا کر کے بیچ دیا۔ عکاظ کا جو بازار ہے یہ طائف اور نخلا کے بیچ میں سال میں 2 ہفتے کے لیے لگا کرتا تھا۔ تو یہ قبیلے والے جو ڈاکو قبیلہ تھا وہ لا کر کے ان کو بیچ دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ان کا ایک بھتیجا تھا حکیم بن حزام، انہوں نے حضرت زید کو اس بازار سے 400 درہم میں خرید لیا۔ اور یہ مکے کے تھے، وہ طائف گئے ہوئے تھے بازار، اور بازار میں جب گھومے تو ان کو یہ نوجوان بہت پسند آیا، تو اپنی پھوپھی کے لیے انہوں نے ان کو خرید لیا، اور پھر مکہ جیسے ان کو لے کے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا کہ یہ لڑکا خاندانی لگتا ہے، گرچہ غلام ہے تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا اور آپ کی دیکھ بھال بھی کر دیا کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زید رہنے لگے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر 20 اونٹ عطا کیے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ تو ان کو بھی دل میں آیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہوگا، احسان ہی کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ان کے پاس جو سب سے قیمتی غلام تھا یعنی زید، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دی کہ میرے طرف سے بھی ایک گفٹ آپ کے لیے۔ تو اس طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بکتے بکاتے گفٹ در گفٹ ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور مکہ میں اب رہنے لگے۔ اب وہاں جو ہے ان کی والدہ وہ بہت زیادہ روئی دھوئی، تلاشی وغیرہ بھی، لیکن یہ تو آ کر کے جو ہے عکاظ کے میلے میں فوراً بک گیا، مکہ آ گئے، اور یمن اور مکہ کی جو ہے دوری بہت زیادہ ہے، لہذا مل نہیں پائے۔ پھر والد کو خبر کیے، والد بھی بہت زیادہ تلاش وغیرہ کیے، لیکن کسی کو کوئی سراغ نہیں لگا کہ زید کا کیا ہوا۔ تب وہ لوگ اندیشے میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے والد شاعر بھی تھے، اور یہ بھی بعد میں شاعر تھے، تو شاعری کے انداز میں اپنے جو ہے درد کا اظہار کرتے تھے۔ اب بالکل ویسی کیفیت تھی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے میں تھی، کہ کبھی اندیشہ بھی ہوتا تھا کہ کسی نے مار دیا، کبھی امید بھی رہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں زندہ ہوگا۔ اتنے ہی میں ایک بنو کلب کا جو ہے کچھ لوگ وہیں کے یعنی یمن کے لوگ بنو کلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ حج کے لیے آئے۔ تو حج میں آئے تو ان کی ملاقات جو ہے زید بن حارثہ سے ہو گئی۔ تو وہ تو بچپن ہی میں گم ہو گئے تھے، لیکن بچپن کا چہرہ کچھ نہ کچھ یاد تھا، تو نام وغیرہ پوچھے تو بالکل جو ہے وہ میچ کر گیا۔ تو کہے کہ تمہارے والد تو بہت زیادہ جو پریشان ہیں، امی تمہاری بہت زیادہ رو رو کے برا حال کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اچھی جگہ پہ ہوں، آپ ان کو اطلاع دے دیجئے اور کہیے کہ کوئی جو ہے غم کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی جگہ پہ اپنے خاص گھر کے بغل میں ہمیں ٹھکانہ دیا ہے، خاص قبیلہ جو معزز قبیلہ ہے ان کے ہاں میں ہوں، تو میں الحمدللہ اچھے پوزیشن میں ہوں، لہذا ان کو جو ہے بہت زیادہ رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قبیلہ جب واپس گیا ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد، اور ان کے والد کو جب بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے اور میں تو ان سے مل کر کے آیا ہوں،
تو ان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو خوشی سے اچھلنے لگے تھے۔ اور اب ان کا بھائی تھا یعنی حارثہ بن شرحبیل کا کعب، ان کو بلائے، بولے دیکھو یہ کہہ رہے کہ زندہ ہے۔ تو انہوں نے بھی پوچھے، تو بالکل جب یقین ہو گیا کہ واقعی میں زید زندہ ہیں، مکے میں کسی خاندان کے اندر ہیں، تو فوراً بولے چلو۔ تو دونوں بھائی مل کر کے یعنی زید بن حارثہ کے والد اور ان کے چچا جو ہے دونوں آئے، اور پتہ کرتے ہوئے پہلے سے معلوم کر لیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور پتہ کر لیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے۔ تو ان کو بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ میں عام طور سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو خانہ کعبہ میں پوچھتے پوچھتے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہوئے، تو جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے تو تعریف کے پل باندھ دیے، یا ابن عبداللہ، یا ابن شرف عبد المطلب، اے عبداللہ کے بیٹے، اے عبد المطلب کے پوتے، اور اے وہ شخص جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، محتاجوں کو مدد کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، تعریف کر رہے ہیں، لیکن مدعا کیا ہے یہ بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بولیے نا، تعریف کی ضرورت نہیں ہے، جیسا آپ تعریف کر رہے ہیں ویسا ہی میں ہوں انشاءاللہ، آپ جو بولیں گے آپ کو دی جائے گی۔ کہا کہ دیں گے آپ؟ کہاں پکا، اگر آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ کیوں نہ دی جائے گی آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا زید آپ کے یہاں ہے، میں زید کو لینے آیا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گئے، یہ مانگا بھی تو عجیب چیز مانگ دیا۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ بھی کر دیے تھے کہ ہمارے یہاں تو عام طور سے خالی ہاتھ کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی بھی دعا سوال کرنے والا واپس نہیں جاتا، محروم نہیں جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو زید ہی کو مانگ دیا۔ زید سے جو بہت محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حب رسول ان کا لقب ہی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کا راستہ نکالا، بولے کہ ایسا ہے کہ آپ کا بچہ ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کو پہچان گیا، آپ بولا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، تو ویریفائی ہو جائے گا کہ وہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ تو اس کے بعد ایسا کریں گے کہ اس کے ہاتھ میں آپشن دیں گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے خوشی خوشی، تو میں خوشی خوشی آپ کو آپ کے حوالے ان کو کر دوں گا، اور بدلے میں 1 روپیہ بھی میں نہیں لوں گا، بلکہ میں کچھ دے دلا کر کے ہی روانہ کروں گا۔ لیکن اگر وہ جو ہے نہ جانا چاہے، تو میرے یہ اخلاق سے یہ بڑی بات ہے کہ میرے کو کوئی ترجیح دینا چاہے، مجھ کو کوئی ترجیح دے، اب میں اپنے یہاں سے اس کو زبردستی نکالوں۔ تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ لاجیکل بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب کون بچہ ایسا ہوگا جو والد کے ساتھ جانا نہیں چاہے گا، پردیس میں رہنا چاہے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل معقول بات کہے ہیں، اور جیسے ہم لوگ آپ کے بارے میں سنتے تھے ویسے ہی بالکل پرفیکٹ آدمی۔ اور یہ زید بن حارثہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 سال چھوٹے تھے، لیکن ان کی قد تھوڑی چھوٹی تھی، اس لحاظ سے جو ہے چھوٹے ہی لگتے تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہ ہاں ان تو میرے والد ہیں، ان کو پہچانتے، یہ میرے چچا ہیں۔ گلے وغیرہ ملے، رونا دھونا ہوا، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد والد نے کہا کہ بیٹا جلدی سے جو ہے بیگ اینڈ بیگیج تیار کر لو اور چلو، تمہارے مالک جو ہے ہم لوگ بہت اندیشہ میں تھے، لیکن الحمدللہ مالک تم کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا، اچھا سے رکھا بھی ہے، اور دیکھو تم کو فری میں آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم لوگ تو سوچے تھے کہ منہ مانگا جو مانگیں گے دیں گے، لیکن کسی طرح تم کو لے کے جائیں گے، یہ تو کہہ رہے کہ ہم کو کچھ چاہیے بھی نہیں۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن ابو جان میں نہیں جا سکتا۔ تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے کہا کیا بولے تم؟ کہا نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا ایسے میں نہیں جا پاؤں گا۔ تب جو ایک دم غصے میں آ گئے اس کے والد، اب بولے کہ زید افسوس ہے تم پر، تم والد پر آقا کو ترجیح دے رہے ہو، تم وطن پہ جو ہے پردیس کو ترجیح دے رہے ہو، تم جو ہے آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، تمہارے فیوچر کا کیا ہوگا؟ ابھی تم جو ہے اچھے خاصے کھا پی رہے ہو، ان کے بعد کیا ہوگا تمہارا؟ کیریئر کے بارے میں سوچو، فیوچر کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ ہسٹری نے اس کو نوٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو جان یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے اس شخص میں وہ چیز دیکھی ہے کہ میں اب دنیا جہان میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ اخلاق و کردار مجھے نظر آئے ہیں، اور یہ اخلاق و کردار سے بعید بات ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام نہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ تیسرے نمبر پہ ایمان قبول کیا فٹاک سے، کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تیسرے نمبر پہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جن کے سامنے بھی میں نے دعوت کے دن رکھا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے میرے منہ سے آواز نکلی لبیک کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھریلو لوگوں کے علاوہ کی بات تھی۔ تو آپ سمجھیے کہ ان کے چوتھے نمبر پہ ایمان لانے والے کی یہ کیفیت ہے، تو تیسرے نمبر کے پہ ایمان لانے والے، دوسرے نمبر پہ ایمان لانے والے، پہلے نمبر والے کہ کیا کیفیت رہے ہوگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو خود معلوم ہے کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیے نبوت کے معاملے میں، انہوں نے تسلی دی ان کو نبوت کے معاملے میں، تو یہ تیسرے نمبر کے یہ معاملے میں، اور غلاموں میں تو پہلے نمبر پہ ایمان لے گئے۔ تو یہ جو ہے والد بھی چونک گئے، ان کا کہا کہ یہ تم کیا دیکھے ہو؟ کہا میں ہی دیکھا ہوں نا، میں رہتا ہوں دن رات ان کے ساتھ، میں خادم خاص ہوں۔ تب والد کو بھی اطمینان ہوا، چچا کو بھی اطمینان ہوا، دونوں بھائی نے آپس میں بات کی کہ جب بیٹا اتنا مطمئن ہے، بھتیجا اتنا سیٹسفائڈ ہے، تب کیا ٹینشن ہے؟ تو چلو اب جو ہے ہم لوگوں کو کوئی یہ نہیں ہے، اور ہم جائیں گے، خالی والدہ کو سمجھا دیں گے، اور انشاءاللہ خوشی خوشی ہم لوگ رہیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ جب جانے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رکیے ایک منٹ، کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج جو ہے نا وہ دوبالا ہو گئی۔ مکے میں تو امین اور صادق کا لقب ٹائٹل تھا ہی، لیکن خانہ کعبہ میں یہ معاملہ ہوا تھا، اور سارے جو ہے بھیڑ جمع ہو گئی تھی، اور اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پردیس کو ترجیح دیا، وطن جانے کے بجائے غلامی کے بجائے کو قبول کیا، آزادی کے بجائے، اور والد کے بجائے جو آقا کو قبول کیے، اور فیوچر کو جو ہے اسٹیک پہ لگا لیے۔ تو امیج جو ہے یہ ہو گیا کہ ہر غلام جو اپنے آقا سے پریشان، اس کی شکایت کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ غلام جو ہے ان کو چھوڑ نہیں رہا ہے، یہ کتنا اچھا سے ان کو رکھ رہے ہوں گے، کتنا اخلاق و کردار ان کو دیکھ یہ نظارہ کیے ہوں گے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ہمارا یہ رتبہ بلند کیا ہمارے معاشرے میں، تو ہم بھی اس کا قرض ابھی اتار دیتے ہیں۔ فوراً ہاتھ پکڑے زید کا، اور ان کے والد چچا کو بولے کہ آئیے آپ لوگ، اور آئے، اور حتیم کے پاس جو ہیں بڑے بڑے سرداروں کو کال کیے جو سب اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے تھے، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے، یعنی وہ سردار لوگ سمجھے کہ وہ سمجھے سرکاری گواہ تھے، صاحب کو جمع کرنے کے بعد بولے کہ آپ لوگ جو ہے گواہ رہیے کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں۔ اس نے جو ہے آزادی بھی غلامی کو ترجیح دیا نا، تو میں آج اسی کو آزادی دیتا ہوں۔ نمبر 2، اس نے مجھے جو ہے والد پہ ترجیح دیا آقا کو، آج سے میں اس کو اپنا بیٹا گھوشت کرتا ہوں، اور اس نے اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگایا ہے، تو آج سے میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ زید آزاد ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، اور انہیریٹنس میں میرا حصے دار ہوگا، میں اس کا حصے دار ہوں گا، یہ میرا حصے دار ہوگا، یعنی اب یہ وطن اس کا، یہ مکہ اس کا وطن رہے گا۔ تو جو تین چیز کے بارے میں ان کے والد اور چچا کو اندیشہ تھا، وہ تینوں چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو دے دیے کہ پردیس کا بھی معاملہ ختم، یہ میرا بیٹا ہوگا، اب بیلا بیٹا بھی جیسی نام کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے وراثت میں حصہ پائے گا، اور اگر وہ اس کو پہلے کچھ ہو جاتا تو اس کے میں حصے دار ہوں گا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس طرح سے اب جو ہے یہ زید بن حارثہ سے جو ہے زید بن محمد ہو گئے، اور سب لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے فدا تھے کہ حب رسول کا تو ٹائٹل پا ہی لے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کا تارا تھے، لیکن آنکھوں کا تارا جو ہے بنا خدمت کے نہیں بن سکتا۔ اس کے ایک ثبوت آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حکم پر اور اشارے پر جو ہے بڑی سے بڑی چیز قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کہ بھری جوانی میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی، ان کا نام تھا ام ایمن، وہ ایج میں بہت بڑی تھی، تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماں اماں کر کے پکارتے تھے، یعنی والدہ کے درجے میں تھی، اور وہ پرورش بھی کی تھی۔ تو ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو ام ایمن سے نکاح کر لے۔ تو اس اپرچونٹی کو بھی مس نہیں کیا، جوانی میں ان سے شادی کر لی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر دو۔
اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا دیا جن کا نام جو اسامہ تھا، تو جن کی وجہ سے ان کی کنیت پڑی ابو اسامہ۔ اب اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو نبوت کا اعلان کیے، تو فوراً جو ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کے ایمان قبول کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان قبول کیے، تو ایسے ہی یہ بھی جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان قبول کیے۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی اسلامی زندگی ان کی کیسی گزری ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔